وہ ہم بعد میں کرتے ہیں, پہلے لیکوریا کو ختم کرتے ہیں. اس کا ہمارے یہاں کورس ہے پورا 1 مہینے کا, تو 1 مہینے کے کورس ہے, الحمدللہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. اچھا. پھر پیریڈس کا ایک ہمارے پاس کورس ہے, تو اس سے یہ ہے کہ پیریڈ, اب یہ اس میں بھی بہت سارے امراض ہوتے ہیں. کثرت حیض یہ بیماری علیحدہ ہے. صحیح. اور یعنی حیض کا کم ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے. اچھا, جب مثال کے طور پر بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر جسم کے اندر خون کی کمی بھی واقع ہوتی ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, اور اس سے پھر نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. یہ اس چیز کے اندر بڑا یعنی خیال رکھنا پڑتا ہے پیشنٹ کا کہ خون کی کمی ہے, تو بجائے یہ کہ ہم ایسی اس کو دوائیں دیں کہ اس کو پیریڈس ہوں کھل کے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ایسی ادویات دیتے ہیں جو پہلے اس کے اندر خون پیدا ہو. صحیح. اور ایسی غذائیں ان کو کھانے کی یعنی تب راغب کیا جاتا ہے کہ آپ ایسی غذائیں کھائیں کہ آپ کے اندر خون کی افزائش ہو, خون بنے. جب خون ہوگا تو ظاہر ہے یہ تمام معاملات درست ہوں گے. صحیح. اچھا, یہ دونوں کا ہو گیا جو آپ نے لیکوریا کے حوالے سے بھی کہا, اور اگر مینسز جو ہیں ان کی irregular ہیں تو اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے. اچھا, کبھی کبھی دیکھنے میں ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ کبھی اگر جیسے ابھی ہم خواتین کی ہی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہارمونس جو ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا, جب ہارمونس ڈس بیلنس ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک تو ظاہر ہے مینسز کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اکثر خواتین کے پھر یہ ہے کہ یہاں چہرے پر بال نکلنے لگتے ہیں. جی. اور اکثر جو ڈاکٹرز کا پھر کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا پراپر, ایک تو اس کا ہارمونس کا ٹریٹمنٹ بڑا مشکل سے ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ایلوپیتھ کے اندر, وہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہارمونس ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تو دیگر پرابلم کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایسی خواتین کہ جن کے ہارمونس ڈس بیلنس ہو گئے ہیں وہ کنسیو بھی بڑی دیر سے یا تو ہوتا ہی نہیں ہے, اگر ہوتا ہے تو بہت دیر سے وہ کنسیو کر پاتی ہیں. اور تیسرا یہ کہ ان میں موٹاپا بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اکثر اوقات پھر یہ بھی ہوا ہے کہ اگر پراپر ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا تو پھر وہ کبھی ان کی پریگنینسی بھی نہیں ہوتی ہے. تو کیا یہ کس وجہ سے یہ ہارمونس ڈس بیلنس ہوتے ہیں, اور جو باتیں میں نے کہی ہیں کیا یہ صحیح ہیں؟ ایسے یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارے یہاں مرغی کا استعمال. اچھا. جی, فارم کی جو مرغی ہے اس کا استعمال خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اچھا. ویسے تو سب کے لیے ہی ہے, اور فارم کے انڈوں کا استعمال کثرت سے, کیونکہ اس میں ان کو جو فوڈ کھلایا جاتا ہے اس سے جو وہ پروان چڑھتی ہیں مرغیاں, اس سے یہ امراض کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہارمونس جو ڈس بیلنس ہوتے ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ یہ فارم کی جو مرغی ہے اور یہ ان مرغیوں کے جو انڈے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے, سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں چکن کا استعمال بہت کثرت سے ہو رہا ہے, اور ہر گھر میں بچہ چکن کھا رہا ہے, اور فارم کی دیسی کو تو سب بھول گئے ہیں. دیسی ملتی بھی نہیں ہے. جی, حالانکہ دیسی مرغی کے اندر جو طاقت و قوت ہے وہ فارم کی مرغی میں نہیں ہے. صحیح. لیکن فارم کی مرغی کا استعمال زیادہ ہے, اس کی وجہ سے یہ امراض کھڑے ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں جلدی بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہیں, پلس ان کا جسم فربا بہت ہو رہا ہے, اور پیریڈس کا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا. یہ وجہ اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن مین وجہ جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے. اچھا, ایک تو وہ یہ اگر ایسی لڑکیاں کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, یا اگر شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ جن کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈس بیلنس, اور ان تمام چیزوں کا وہ شکار ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ بال بھی ان کی چن وغیرہ پہ نکل رہے ہوتے ہیں, ہاتھوں پہ بھی اس طرح کے بال نکلتے ہیں کہ جیسے مرد حضرات کے بال ہوتے ہیں, تو فوری طور پہ تو وہ یہ کریں کہ وہ یہ جو فارم کی جو چکن ہے اس کو کھانا بند کریں, اس کا پرہیز کریں. اچھا, اس کے بعد پھر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ پھر ایک پورا اس کا علاج ہے, کیونکہ یہ ٹوٹکا تو اس کا نہیں بتایا جا سکتا. اچھا. مکمل اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. صحیح. وہ پھر یہ ہے کہ کسی ماہر طبیب سے مشورہ کریں, یا ہم سے اگر کرنا چاہیں تو ہمارے یہاں اس کا علاج ہوتا ہے. صحیح. مثلا مکمل علاج کی ضرورت ہے اس کے اندر. صحیح. اچھا, ایک اور اب میں مسئلے کی طرف آتا ہوں جن کا تعلق ہے مرد حضرات سے, اور میرے حساب سے تو بڑا وہ سنجیدہ مسئلہ ہے, اور علاج کا تو میں آپ کے حوالے سے بات کروں گا, لیکن دیگر جو معاملات ہیں وہ پھر مجھے کسی پروگرام کے اندر جو ہمارے کوئی مفتی صاحبان ہیں ان سے بھی اس پر ہمیں بات کرنی پڑے گی. ایک زمانے میں یہ سنا کرتے تھے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف راغب ہیں, تو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے. بات ہم کمزوری کی کر رہے ہیں, تو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے,
ایک تو پیشاب ان کو بار بار آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جب وہ استنجا وغیرہ کر لیتے ہیں تو پھر بھی آ کر وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے 2-3 قطرے نکل گئے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک بیماری کے تحت نکلے، جب وہ پیشاب کے قطرے نکلے تو ظاہر ہے وہ کپڑے کو بھی لگے، ناپاک ہوتا ہے، کپڑوں پر پیشاب لگا۔ تو اب یہ بات تو مفتی صاحبان سے پوچھنے کی ہے کہ آیا کہ یہ بیماری ہے وہ کپڑے کو دھو کے اور صرف استنجا دوبارہ کر کے اور پھر باوضو ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مثانے کی کمزوری، اچھا جیسے میں نے کہا کہ ایک زمانے میں تو ہم یہ سنتے تھے کہ بوڑھے لوگوں میں، لیکن اب نوجوانوں میں بھی اس طرح کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں تو باوضو رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا اس کا علاج کیا ہے، اور یہ جو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اس کی کمزوری کی کیا وجوہات ہو جاتی ہیں؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ موجودہ دور کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور یہ مردانہ کمزوریوں کے اندر جو بھی امراض ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے۔ اچھا، اس کو ہماری زبان میں تقطیر البول کہا جاتا ہے۔ اچھا، پیشاب کا قطروں سے آنا، فارسی کا لفظ یہ ہے تقطیر البول، یعنی پیشاب قطرے قطرے ڈراپ کی صورت میں گرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ مثانے کے منہ کے اوپر جو ہے غدود ہوتا ہے، تو غدہ قدامیہ کہتے ہیں، صحیح، پروسٹس گلینڈ، اس پہ ورم آ جاتا ہے، سویلنگ آ جاتی ہے، اور ورم کی وجہ سے جو اس کا منہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو پیشاب یورین کا کیونکہ ایک پریشر ہوتا ہے مثانے میں، تو وہ پریشر جو ہے ورم کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے، لیکن جب پریشر اس کا کم ہوتا ہے تو ورم پھر اپنی جگہ پہ دوبارہ آ جاتا ہے، تو بعد میں پھر وہ ڈراپ کی شکل میں گرتا ہے۔ اچھا، یہ تو اس کی وجہ ہے۔ ورم کیوں آ جاتا ہے؟ اس کی 3 وجوہات اطباء کرام نے لکھی ہیں۔ ایک بڑھاپا، جیسے آپ نے فرمایا، دوسرا کثرت شراب نوشی، اچھا، اور تیسرا جلق، اچھا، اپنی یعنی جی ہاں، طاقت کو ضائع کرنا۔ صحیح، یہ 3 وجوہات جو ہیں اطباء کرام نے لکھی ہیں، اس میں سے ایک جو وجہ ہے جو میں نے آخر میں بیان کی، یہ سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے نوجوانوں میں یہ مرض کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس کا علاج ہوتا ہے، باقاعدہ اس ورم کو اتارا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس ورم کو ہم نہیں کم کریں گے تو اس سے بہت سارے امراض مردانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہیں سے ہی سارا سیکس کا بھی تعلق ہوتا ہے، صحیح، اور وہیں سے کچھ رطوبتیں بھی اس گلینڈ میں سے رستی ہیں، صحیح، ان کو ہماری زبان میں یعنی مزی، ودی، اس طرح کے نام دیے گئے ہیں۔ صحیح، تو وہ ایک سسٹم ہے سارا، وہ متاثر ہو جاتا ہے اس سے، صحیح۔ تو اس کا پورا علاج ہوتا ہے۔ اچھا، باقاعدہ سے ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پورا جس سے یہ ٹریٹمنٹ سارا ہے، جی، معاملات جو ہیں یہ درست ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پر ہمیں ایک بریک بھی لینا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد بھی پھر ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔